اردو سلیس جماعت 10ویں میں آج ہم نظم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ سب سے پہلے نظم میں موجود مشکل الفاظ کی معانی۔ راہ حق مطلب سچا راستہ، مالدار مطلب دولت مند، ارشاد مطلب حکم یا فرمان، فرتے طرب مطلب بہت خوشی میں، درہم مطلب چاندی کا سکہ، دست نگر مطلب محتاج حاجت مند، ابتدائے کار مطلب کام کی شروعات، ایثار مطلب قربانی، راہوار مطلب تیز رفتار گھوڑا، امین مطلب امانت دار، قرار مطلب سکون یا راحت، عیال مطلب بیوی اور بچے، خویش مطلب قریبی رشتہ دار، اقارب مطلب عزیز اور رشتہ دار، حق گزار مطلب مخلص یا انصاف کرنے والا، فرزند و زن مطلب اولاد اور بیوی، نصف مطلب آدھا، ملت بیضا مطلب مسلمان قوم، نثار مطلب قربان، رفیق مطلب دوست یا ساتھی، استوار مطلب مضبوط پائیدار، سرشت مطلب فطرت، چشم جہاں مطلب دنیا کی نظر میں، اعتبار مطلب اہمیت یا بھروسہ، فکر مطلب سوچ یا خیال۔ اب ہم شعر کے اشعار نظم میں موجود جو شعر ہے ان کی اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر سامان جنگ خریدنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان میں جو مالدار ہو وہ اللہ کی راہ میں مال و اسباب دے۔ شعر نمبر 2، ارشاد سن کے فرقے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تشریح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی خوش ہوئے، کیونکہ آج ان کے پاس کئی ہزار درہم تھے، اس لیے وہ خوشی گھر روانہ ہوئے۔ شعر نمبر 3، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تشریح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بازی ضرور لے جائیں گے، اور آج وہ مال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت اقدس میں پہلے پہنچ جائیں گے۔ شعر نمبر 4، لائے غرض کے مال رسول امین کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش مال و اسباب لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال لا کر قربانی کے کام کی ابتدا کی۔ شعر نمبر 5، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، مجھے معلوم ہے حق کی راہ میں قربانی دینے سے آپ کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ شعر نمبر 6، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں، کیونکہ مسلمانوں پر ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ شعر نمبر 6، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال بیوی بچوں کا حق ہے، وہ گھر پر چھوڑ آیا ہوں، اور جو آدھا باقی ہے وہ مسلمان قوم پر قربان کرنے کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح: ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں نبوت کا دوست یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، جن کے بدولت عشق و محبت کا رشتہ قائم اور مضبوط ہے۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرے شست، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فطرت میں وفا تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اعتبار کرتے تھے، بغیر سوچے سمجھے وہ اپنے ساتھ گھر کا تمام سامان لے کر آ گئے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ حوالہ، یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ان پر لازم ہے، تو اس پر محبت اور چاہت کے اسرار کو سمجھنے والے نے عرض کی،
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حوالہ یہ شعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا ہے۔ تشریح: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پروانے کی چاہت شمع کے لیے ہے اور بلبل پھول کی چاہت رکھتا ہے، اسی طرح ان کے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت ہی کافی ہے۔ یہ تھے اشعار اور ان کی تشریح۔ اب ہم سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الف، نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں وہ حق کی راہ میں کچھ مال دیں۔ سوال نمبر 2، ارشاد نبوی سن کر حضرت عمر نے کیا کیا اور دل میں کیا سوچا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے اور دل میں سوچا کہ آج میرے پاس کئی ہزار درہم ہیں اور میں یہ مال و زر لے کر آؤں گا اور حضرت ابوبکر صدیق سے قربانی دینے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق نے گھر میں بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب مال اسباب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سوال نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا پوچھا؟ جواب: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، حضرت صدیق نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جس طرح پروانے کو دیا چاہیے اور بلبل کے لیے پھول ہی کافی ہوتا ہے، اسی طرح صدیق کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 6، اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب: اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو حق کی راہ میں قربانی دینی پڑے تو وہ حق کی راہ میں سب کچھ پیش کر دیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ بے، مندرجہ ذیل میں سے ہم قافیہ الفاظ کے جوڑے بنائیے۔ الفاظ ہیں مال، رسول، قدم، عالم، آج، جوش، احوال، کرم، قبول، اکرم، ہوش، تاج۔ یہ ٹوٹل 12 الفاظ ہیں۔ ہمیں ان الفاظ میں سے ہم قافیہ جن کے آواز ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ الفاظ چن کر 6 جوڑے بنانے ہیں۔ الفاظ: مال، ہم قافیہ الفاظ، احوال، رسول، قبول، قدم، کرم، عالم، اکرم، آج، تاج، جوش، ہوش۔ جیم، مندرجہ ذیل جملوں کے آگے صحیح یا غلط لکھیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نصف مال فرزند و زن کا حق ہے، غلط ہے یہ۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس روز کئی ہزار درہم تھے، یہ صحیح ہے۔
نمبر 3، ملت بیضا سے مراد مسلمان ہے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 4، ایثار کے لیے صرف زبانی اقرار کافی ہے، یہ غلط ہے۔ ایکسرسائز دال، ذیل کے لفظوں کی جمع بنائیے۔ واحد ستر، جمع ہوگی سطور۔ نجم نجوم، فن فنون، بحر بحیور، قبر قبور، درس دروس، شیخ شیوخ، امر امور۔ یہ تھی آج کی نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے شاعر تھے علامہ اقبال۔